ہاں چار فصلت اے برادر در جہاں بادشاہ را ہمیدار سیاں بادشاہ چو برملا خندہ ہوا بیگما در حیبت بیگمان نہیں چطور بیگما تی گوری بیگما در حیبتش نقصان بعض صحبت داشتن با ہر فقیر بادشاہ را ہمی سازد حقیر بازنا بسیار اگر خلوت کناد خیر ویشتن را شاہ بے حیبت کناد ہر کے فر ہر کے راہ فر جہاداری بواد میلے اوسوئے کمازاری بواد عدل باید پادشاہ را وداد تاز عدلش عالم گردن شاد گر کند آہنگ ظلم پادشاہ سود نکند مر خورا گنجو سپاہ بازنا شاہ کی در خلوت نشست دور نبوت گر روت ملکش دست چونکہ عادل باشد و میں مملکہ باشد اندر مملکت شہرہ بقا چوکنت سلطان کرم بالشکری بحر او بازند سجاں سرسری. اچھا اب کہتے ہیں در سیرت ملوک. سیرت جو ہے ایک صورت ہوتی ہے ایک سیرت ہوتی ہے. صورت کسی چیز کی ظاہری صورت جو ہوتی ہے نا، اور سیرت جو ہے یہ عبارت ہے اس کے اخلاق و عادات سے. تو بادشاہ کے لیے کیا عادات مناسب ہیں کیا نامناسب ہیں، کون سے اخلاق. کہتے 4 خصلت اے برادر در جہان، 4 عادتیں اے برادر اے میرے بھائی جہان میں یعنی دنیا میں. بادشاہ را ہمی دارت زیان، بادشاہوں کے لیے ہمی یہی 4 چیزیں دارت زیان رکھتا ہے نقصان. یعنی یہ 4 چیزیں جو ہے یہ بادشاہوں کے لیے نقصان دہ چیزیں، بادشاہوں کو نقصان پہنچاتا. بادشاہ چوں برملا خندام بود، بادشاہ جب علانیتاً برملا علانیتاً عام محفل میں خندام بود قہقہے مارتا ہے. خندام ہنستا ہے. عام مجلسوں میں برملا راستے میں کھڑا ہے کہ کسی کے گھر میں کھڑا ہے کہ کہیں عام مجلس میں کھڑا ہے، بس بک بک کرتا ہے. تو یہ جو قہقہے مارتا ہے نا یہ بے گمان در ہے بتش نقصان بود. بے شک بے گمان بے شک اس کے رعب میں نقصان ہوتا ہے. اس سے بے روب ہو جاتا ہے نا یار، ہر جگہ بک بک کرتا. آئی سمجھ میں؟ تو اس سے اس کے رعب میں اس کے ہیبت میں یعنی اس کے رعب میں نقصان ہو جاتا ہے. اچھا ایک تو یہ کہ برملا بادشاہ کو قہقہے نہیں مارنے چاہیے. دوسرا بعض صحبت داشتن با ہر فقیر، پھر بعض مانے اس کے بعد ہاں صحبت ہم مجلسی رکھنا. ہاں داشتن رکھنا با ہر فقیر، ہر کس و ناکس کے ساتھ. ہر فقیر کے ساتھ یعنی جانتا نہیں ہے، بس ہر کسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. ہم مجلس بناتا ہے ہر کسی کو جو بھی آیا. بادشاہ را ہمی سازد حقیر، بادشاہوں کو یہی چیز بنا دیتی ہے حقیر یعنی ذلیل. یہ جو ہر کس و ناکس جانے یا نہ جانے
ہر کس و ناکس کو اپنے مجلس میں بٹھاتا ہے. یہی چیز بادشاہوں کو ذلیل کرتی ہے کہ کوئی جاسوس آیا ہوگا یار کسی دوسرے ملک کا, اس کو بھی اس نے گلے لگا دیا, مجلس میں بٹھا دیا, تو اس نے جاسوسی کی ہوگی, اس نے سارا کچھ وہ جا کر اپنے دشمن کے حوالے کر دیا ہوگا, وہ حملہ کرے گا, بیڑا غرق کر دے گا, تو یہ ذلیل ہو جائے گا نا. بازنا بسیار اگر خلوت کو نہ دو, عورتوں کے ساتھ زیادہ اگر خلوت کرتا ہے, تخلیہ کرتا ہے, یعنی عورتوں کے ساتھ زیادہ اگر خلوت میں بیٹھتا ہے, جدائی میں بیٹھتا ہے عورتوں کے ساتھ, تو خویشتن را شاہ بھی ہے بد کو نہ دو, اپنے آپ کو خویشتن, اپنے آپ کو را, اپنے آپ کو شاہ بادشاہ بے ہے بد کو نہ دو, بے رعب کرتا ہے, یعنی اپنے آپ کا رعب جو ہے وہ خود یہ ضائع کر رہا ہے. عورتوں کے ساتھ جو خلوت نشینی کرتا ہے, زیادہ بیٹھتا ہے, تو یہ اپنے رعب کو خود بخود ختم کر رہا ہے. ہر کرا فر جہاں داری بودو, ہاں جس کسی کو بھی فر رعب, ہاں دبدبا, جس کسی کو فر رعب اور دبدبا جہانداری کا ہوتا ہے, یعنی بادشاہی کا ہوتا ہے. جہانداری یاد رکھنا, یاد رکھنے کا یعنی مطلب ہے کہ بادشاہی کا, کیوں بادشاہ بھی رعیت کو رکھتا ہے نا, رعیت کا خیال رکھتا ہے. تو جس کو رعب ہوتا ہے بادشاہی کا, میل او سوئے کم آزاری بود, اس کی طبیعت کا میلان, ہاں سوئی کم آزاری بود, ہاں تھوڑے آزار کرنے کی طرف ہوا کرتا ہے, کہ بھئی کسی کو وہ کہ صدمہ اور تکلیف نہ پہنچا, تو اس کا میلان کس کی طرف ہوگا؟ کم آزاری کی طرف. سوئی مانے طرف, کم آزاری کسی کو کم تکلیف دے, تھوڑا دے, تھوڑی تکلیف. آئی سمجھ میں, عدل باید بادشاہ ہاں را و داد, عدل چاہیے, باید چاہیے, بادشاہان را بادشاہوں کے لیے, و داد اور انصاف, بادشاہوں کے لیے عدل چاہیے, داد عدل بھی عربی میں کہتے ہیں اس کو انصاف, اور داد بھی انصاف کو کہتے ہیں, لیکن یہ فارسی لفظ ہے. تاز عدلش عالمی گردند شاد, تاکہ اس کے عدل سے, یہ شین ضمیر ہے, اس کے عدل سے, ہاں عالمی گردند شاد, جہان یعنی دنیا ہو جائے خوشحال, خوش ہو جائے. وہ عدل کرے گا تو بھئی عدل سے تو ظاہر بات ہے کہ رعیت خوش ہوتی ہے نا. تو گر کند آہنگ ظلم بادشاہ, اگر ارادہ کرتا ہے ظلم کا کوئی بادشاہ, آئی سمجھ میں, آہنگ یہاں پر ارادے کے معنی میں, اگر ارادہ کرتا ہے ظلم کا کوئی بادشاہ, تو سود نہ کند مرورا گنجو سے پا, تو فائدہ نہیں کرتا ہے اس کے لیے خزانے و سپاہ اور لشکر. اگر وہ ظلم کا ارادہ کرتا ہے, وہ ظلم کرتا ہے لوگوں کے اوپر, تو اس کے پاس جتنے بھی خزانے ہو نا, وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے. جتنے بھی اس کے لشکری ہوتے ہیں نا, وہ اس کو کوئی فائدہ, یعنی مطلب یہ کہ جب ظلم کرے گا تو لوگوں کے دلوں میں یہ بندہ جو ہے یہ کری ہو جائے گا. اب وہ خزانہ کسی کو محبوب کر سکتا ہے؟ یہ عدل محبوب کرے گا, ظلم تو لوگوں کے نفرت کا سبب بنے گا. عائشہ میں بازنا شاہی کے در خلوت نشست,
عورتوں کے ساتھ شاہی وہ بادشاہ کی خلوت میں بیٹھا، خلوت میں عورتوں کے ساتھ جو بادشاہ بیٹھا، دور نبوت گر رود ملکش ز دست، دور نہیں ہوگا اگر چلی جائے ملکش اس کی بادشاہی ز دست اس کے ہاتھ سے، یعنی دور ان قریب اس کی مملکت ختم اس کے ہاتھ سے چلی جائے۔ جب عورتوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے نا تو عورتوں کو تو پھر یہی کام ہے، ہاں عورتوں کے ذریعے سے یہ انگریز لوگ زیادہ جاسوسی جو کرتے ہیں، تو وہ تو عورتیں جو ہیں وہ تو بس حضور نے نہیں فرمایا کہ میں نے تم میں عورتوں سے زیادہ بڑا فتنہ نہیں چھوڑا ہے، سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، جتنے فتنے ہیں ان کے اندر ہے نا، سمجھائیے۔ پھر ان کو حبال الشیاطین کہا گیا ہے نا، عورتوں کو کیا کہا گیا؟ حبال الشیاطین، کہ یہ شیطانوں کی رسیاں ہیں۔ ہاں شیطان جس کے گلے میں عورت کی رسی ڈالنا چاہتا ہے بس اس کو پکڑ لیتا ہے، عورت کے ذریعے سے اس کو قابو کر لیتا ہے۔ چونکہ عادل باشد میمون لقا، چونکہ عادل باشد جبکہ عادل ہو، میمون لقا اور مبارک ملاقات والا ہو۔ میمون یمن سے، یمن سے برکت، ہاں برکت والی ملاقات والا بندہ ہو کہ اس کی ملاقات کو لوگ مبارک سمجھیں۔ باشد اندر مملکت شہرہ بقا، ہاں تو ہوگی اندر مملکت، مملکت کے اندر، حکومت کے اندر بادشاہ کے لیے بقا، یعنی اگر اس کی ملاقات کو لوگ برکت کا سبب جانے، سمجھائی، اور وہ عادل ہے بندہ، تو بس اپنی مملکت کے اندر وہ کیا ہوگا، اس کی مملکت میں اس کو بقا ہوگی، یعنی اس کی بادشاہی تادیر رہے گی۔ چون کنت سلطان کرم بالشکری، جب کرتا ہے سلطان بادشاہ کرم سخاوت بالشکری اپنے لشکریوں کے ساتھ، دیکھو اس کے جو فوجی ہیں ان کے ساتھ کیا کرتا ہے، سخاوت سے پیش آتا ہے، ہاں اچھا کھانا کھلاتا ہے ان کو، لشکریوں کو، فوجیوں کو اچھی تنخواہیں دیتا ہے، اچھے مطلب ہے کہ ان کے ضروریات صحیح طریقے سے پورے کرتا ہے۔ تو یہ جو لشکری ہے نا یہ بڑے پھر بہادر ہیں۔ بہر او بازند سجاں سرسری، بہر او اس بادشاہ کے لیے بازند بازی لگائیں گے، سجان ہاں بازی لگائیں گے، کیا مطلب، یعنی قربانی کریں گے۔ کس کی قربانی کریں گے؟ سجان، 100 جانوں کی، سرسری بغیر سوچے سمجھے۔ یہ جو فوجی ہے نا یہ پھر سوچے نہیں ہے، کہتے بادشاہ اچھا ہے، اس کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے تو اس کی ایسی تیسی، تو اس کے لیے پھر سینکڑوں جانوں کی قربانی دیتے ہیں اس بادشاہ کے لیے۔ وہ فوجی سینکڑوں جانوں کی قربانی دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو سخاص ہے ان کے ساتھ پیش آئے۔ جو بخیلے کھانا نہیں دیتا وہ کہتے ہیں اس سے نجات کب ہو گیا، اس کو پرے کرو، کوئی اور آئے تو اچھا۔